السلام علیکم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر حمزہ عالم اور میں ہوں ماہر امراض ہڈی جوڑ اور سوزشی بیماریاں۔ تو آج میں دوسری ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں کمر کے درد کے حوالے سے۔ تو عام طور پہ کافی سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے ذہن میں، اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں کافی کچھ کور بھی کیا ہے کہ کمر کے درد اور اس کے مختلف قسمیں، اور آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ان کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ تو پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ جو کمر کا مسئلہ ہے یہ کوئی انوکھا مسئلہ نہیں ہے، یہ کافی عام مسئلہ ہے، اور ہر 4 میں سے ایک شخص ضرور کمر کے درد میں کبھی نہ کبھی زندگی میں متاثر ہوتا ہے۔ تو میرے پاس کافی مریض آتے ہیں، نہ صرف مریض آتے ہیں بلکہ میرے پاس کافی فیس بک کے اوپر بھی لوگ سوالات بھیجتے ہیں کہ ہماری کمر کے اندر کافی درد ہے۔ تو ان سے جب تفتیش ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کا آفس کا کام ایسا ہے کہ وہ مسلسل 2-2 3-3 گھنٹے تک جو ہے وہ جھک کے کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، گردن بھی ان کی ایک ہی پوزیشن میں رہتی ہے، یا کافی دیر کھڑے ہونے کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو پوری کمر ہے وہ ایک ہی پوزیشن میں رہتی ہے گھنٹوں تک۔ اور جب وہ گھر واپس آتے ہیں یا جب وہ کوئی دوسرے کام کے لیے اٹھتے ہیں اپنی کرسی سے یا کچھ اور دوسری چیز کرتے ہیں تو ایک دم سے ان کی کمر میں درد اٹھتا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو ہم عام طور پہ مسل اسپازم کہتے ہیں، جو پٹھوں میں ایٹھن ہو جاتی ہے، یعنی پٹھوں کے اندر کھچاؤ ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، اس کے لیے عام طور پہ جو مریض ہوتے ہیں ان کو ہم پین کلرز وغیرہ ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ فلاں پین کلر کھا لیں، آپ فلاں مسل ریلیکسنٹ کھا لیں، پٹھوں میں آرام آ جائے گا، یا آپ جو ہے ہیٹنگ پیڈ لگا لیں یا فلاں جیل لگا لیں۔ لیکن دیکھیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ، ظاہر ہے کہ آپ جب تک پین کلر کھائیں گے کیا تو آپ کے کمر کے درد میں آرام رہے گا، لیکن جیسے ہی پین کلر چھوڑیں گے تو آپ کے درد میں اضافہ ہو جائے گا یا واپس سے آ جائے گا۔ تو اس کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر تھوڑی دیر پہ، یعنی کہ ہر آدھے گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد اٹھ کے اسٹریچنگ کر لیں۔ آپ ایک طرح سے عام سی انگڑائی لے لیں، ٹھیک ہے، گردن کی اسٹریچنگ کر لیں، کمر کی اسٹریچنگ کر لیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پٹھے جو ہیں جو ایک پوزیشن میں رہ رہ کے اسٹف ہو جاتے ہیں یا اکڑ جاتے ہیں، ان کو ایک تھوڑی سی ریلیکسیشن مل جاتی۔ تو یہ ہر آدھے گھنٹے بعد آپ اس عمل کو دہرا سکتے ہیں، اس سے کافی لوگوں کو بہتری محسوس ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے کہ اگر کافی دیر تک کھڑے ہوئے ہیں دکان کے اندر اپنی، اور تو آپ کوئی بہت ہی اونچی قسم کی کرسی لے لیں، اس پہ بیٹھ جائیں، یا جو ہے اگر آپ آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی کمپیوٹر کا جو لیول ہے وہ بالکل اپنے فیس تک لے آئیں، یعنی کہ بالکل جو ہے نا آمنے سامنے ہو، تاکہ آپ کو گردن جھکانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے پٹھے ہیں جو یوزولی گردن جھکانے کے بعد جو ہے جو اکڑ جاتے ہیں یا درد ہو جاتا ہے ان کے اندر، تو وہ جو چیز ہے اس کیفیت سے آپ بچ جائیں گے اگر آپ کا کمپیوٹر بالکل آپ کے سامنے فیس کی پوزیشن پہ ہو۔ مشکل کام ہے یہ، لیکن میرے خیال سے آفس جانے والے لوگ اس چیز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے یا جو سگریٹ زیادہ پیتے ہیں ان کے بھی کمر کے اندر درد ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ ہے کہ آپ اپنے وزن کو گھٹائیں۔ وزن گھٹانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ظاہر ایکسرسائز کریں، واک کریں، کمر کو مضبوط کرنے کی کچھ ورزشیں آتی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ عرصے فزیو تھراپی بھی کراتے ہیں، اس فزیو تھراپی کے بعد جو ہے پھر وہ اس کو گھر پہ کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ مختلف ٹینس فزیو بھی آتی ہے، کچھ ہائیڈرو تھراپی بھی آتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم سوئمنگ شروع کر دیتے ہیں، یا ہم جو ہے اسٹریچنگ کی ایکسرسائزز کرتے ہیں دن کے اندر، اس سے بھی کافی لوگوں کو فرق پڑ جاتا ہے۔ تو دیکھیے، پین کلرز بیسکلی اس طرح کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن مینلی جو چیز ہوتی ہے وہ ایکسرسائز، ویٹ ریڈکشن۔ پیٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے تو کمر کے اوپر زیادہ زور پڑتا ہے، پیٹ کم ہوگا تو آپ آٹومیٹکلی دیکھیے گا کہ آپ کا جو کمر ہے اس میں کافی بہتری محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے تمباکو نوشی سے بھی پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔
اس طرح کا جو کمر کا درد ہوتا ہے، جو عام طور پہ بہت زیادہ ٹینشن لینے سے، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں بہت سٹریس لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ اور پریشان ہو جاتے ہیں، رات کو نیند دیر سے آتی ہے اور صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، یعنی کہ نیند کی کمی بھی ہوتی ہے، یا بہت زیادہ ایک اداسی کی کیفیت میں رہتے ہیں، یا جن لوگوں کے ذہن کے اندر منفی خیالات آتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی جو ہے کمر کا درد ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ یہ یوزولی عام طور پہ خواتین میں زیادہ دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ینگ ہوں یا درمیانی عمر کی ہوں یا بڑی عمر کی ہو، یہ تینوں حصوں میں عمر کی ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے، اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہوتا ہے وہ ذہن سے ہوتا ہے اور انسان کی سوچ سے ہوتا ہے۔ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں فائبرومائلجیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ہے انسان کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کے کی جو سوچ ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی باڈی کے اندر کچھ ایسی چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے جسم میں ایک درد کی کیفیت محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ اچھا، عام طور پہ ایسے مریض بہت سارے ٹیسٹ کراتے ہیں، یعنی کہ وہ کیلشیم، وائٹامن ڈی، خون کے مختلف ٹیسٹ، ایکس رے، ایم آر آئی، اور زیادہ تر کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ نارمل آتے ہیں، اور ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا ڈاکٹر، اس طرح سے کلینک سے اور ہاسپٹلس کے چکر لگاتی رہتی ہیں۔ تو اس میں جو عام طور پہ ظاہر ہے وہ مختلف پین کلرز کھاتی رہتی ہیں لیکن وجہ سامنے نہیں آ پاتی ہے۔ تو ایسے مریض جو ہیں ان کو چاہیے وہ ضرور اپنے آپ کو خود سے ایویلیویٹ کریں، کیا میں سوچتی زیادہ ہوں، کیا میرے اندر ایک اداسی والی کیفیت رہتی ہے، کیا مجھے بات بات پہ رونا آ جاتا ہے یا بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ سب چیزیں موجود ہیں تو دیکھیں بہت چانس ہے کہ آپ کو فائبرومائلجیا ہو۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے سٹریس اور انگزائٹی کو کم کرنا ہے۔ پریشانی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اپنے منفی خیالات کو جھٹک دیں گی اور مثبت سوچ لے کر آئیں گی، اگر آپ جو ہے اپنے آپ کو ایسے کبھی اس طرح کے خیالات آئیں یا کوئی کیفیت ایسی آئے کہ آپ بہت اداس، تو آپ اپنے آپ کو ایسے مشاغل کے اندر جو ہے اپنے آپ کو بزی کر لیں جس سے آپ اپنے آپ کو خود بہتر محسوس کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈرائنگ پسند ہے، کچھ لوگوں کو پینٹنگ پسند ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے ایک دوسرے سے بات کرنا پسند ہے، تو آپ وہ سب کریں تاکہ آپ کی جو کیفیت ہے اس سے دور رہیں۔ اچھا دیکھیے، اس کے اندر ہم پین کلرز بھی دیتے ہیں مختلف طرح کی، اور اس کے اندر ہم جو ہے کچھ اینٹی ڈپریسنٹ بھی دیتے ہیں جو کہ ظاہر کم ڈوز کے اندر یہ درد میں آرام بھی دیتی ہے اور وہ جو ایک ذہنی تناؤ والی کیفیت ہوتی ہے اس کو بھی بہتر کر دیتی ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے ضروری یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے اہم چیز یہی ہے کہ آپ اپنے آپ سوچ بدلیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایکسرسائز بھی ظاہر ہے بہت ضروری ہوتی ہے، تو کوشش کریں واک کریں، چہل قدمی کریں، بالکل جو ہے یعنی کہ کمر کی کچھ مخصوص ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس کے اندر کمر کے جو پٹھے ہیں ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ سب آپ کریں تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گی آپ اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کرنے لگ جائیں گی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، یہ فائبرومائلجیا ایک کافی ڈیفیکلٹ چیز ہے جس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ بہت سے پیشنٹس ہوتے ہیں بہتر محسوس کرنے لگ جاتے ہیں لیکن پھر وہ درد واپس آ جاتا ہے اور عمومی طور پہ زندگی بھر رہتا ہے۔ لیکن دوائیوں سے، ورزش سے کافی حد تک بہتری بھی محسوس کرتے ہیں لوگ۔ تو ہمارے پاس کافی مریض آتے ہیں جو 50 یا 50 سال یا اس سے زائد عمر کے ہوتے ہیں، اور ان کی اکثر یہ تکلیف ہوتی ہے، ان کی کمر میں شدید درد ہوتا ہے، اور یہ درد چلنے پھرنے پہ بھی ہوتا ہے، اکثر اوقات لیٹنے پہ بھی ہوتا ہے، اور یہ جو درد ہوتا ہے یہ نیچے ان کی ران کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کمر سے شروع ہوتا ہے اور نیچے کولوں کے ذریعے ٹانگوں تک جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری ٹانگ سن ہو رہی ہے یا پیروں کے اندر سنسناہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ جو درد ہوتا ہے یہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو حرام مغز ہے یا جو آپ کی اسپائنل کارڈ ہے جو کمر کے ذریعے نیچے آ رہی ہوتی ہے، وہاں کہیں نہ کہیں دباؤ ہو جاتا ہے۔ جب وہ دباؤ ہوتا ہے تو آپ کی جو نسوں کی سپلائی ہوتی ہے جو ٹانگوں کی طرف جا رہی ہوتی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے اس پورے راستے کچھ نہ کچھ سن محسوس ہوتا ہے یا درد محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں نمبر 1 چیز تو بات وہی ہے کہ ایکسرسائز فزیو ہے، جس پہ میں ابھی کچھ دیر پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں۔ وزن کم کرنا، تمباکو نوشی اگر کرتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں پہلی فرصت میں۔
اس کے علاوہ اس کمر کی جو درد ہوتا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک تو طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بیلٹ آتی ہے جس کو ہم لمبر سپورٹ بیلٹ بھی کہتے ہیں، وہ آپ اپنی کمر کے گرد راؤنڈ باندھ سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں، اور جب رات میں سوئیں تو اس بیلٹ کو اتار دیا کریں، اس سے کافی لوگوں کو فرق محسوس کرتے ہیں۔ دوسری اس کی بھی کچھ خاص ایکسرسائزز آتی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، اس سے کافی لوگ بہتری محسوس کرتے ہیں۔ کچھ میڈیکیشنز آتی ہیں، دیکھیں پین کلرز تو کوشش یہی ہوتی ہے انسان کی وہ حسب ضرورت لے، پین کلر کم سے کم استعمال کریں، لیکن کچھ دوائیاں آتی ہیں جو درد ہوتا ہے اس کو کافی بہتر کر دیتی ہیں، ان کو ہم پری گیبلن یا گیبا پینٹین بھی کہتے ہیں۔ ایسے یہ درد کو جو کمر سے شروع ہوتا ہے نیچے جاتا ہے، ان میں کافی ریلیف پرووائڈ کرتی ہے۔ کچھ نئی طرح کی بھی دوائیاں آئی ہیں جیسے کہ لیکوسامائڈ ہے، یہ نیورو ماڈولیٹرز ہوتی ہیں، یہ بھی کمر کے درد اور جو ٹانگوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس میں کافی ریلیف پرووائڈ کرتی ہیں۔ کبھی کبھار لوگوں کا درد اتنا شدت کا ہوتا ہے کہ وہ ان کو سرجیکل آپشن کی طرف بھی جانا پڑتا ہے، یعنی کہ جہاں وہ ریڑھ کی ہڈی میں جو دباؤ ہے آپ کی نس کے اوپر، اس کو کبھی کبھار ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کسی طرح سے اس کو کھول دیں۔ جب کھولتے ہیں تو وہ جگہ جب اوپن ہو جاتی ہے تو کافی مریض اس سے ریلیف محسوس کرتے ہیں اور بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ اس حوالے سے میں ایک نیورو سرجن سے تفصیلی طور پہ بات بھی کروں گا۔ اچھا، ہمارے پاس اکثر 60 سال، 70 سال، 80 سال کی بوڑھی خواتین آتی ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ اکثر خواتین جو ہوتی ہیں جیسے ہماری نانی ہو گئی، دادی ہو گئی، ان کی کمر ہلکی سی جھک جاتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو جھکاؤ ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور کمر کی درد کی عام طور پہ شکایت رہتی ہے۔ اچھا، یہ جو عمل ہوتا ہے خواتین کے اندر، جو بوڑھی خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو ہم آسٹیوپروسس کہتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بھربھری ہونے لگ جاتی ہیں اور بہت کمزور ہو جاتی ہیں خواتین کے اندر۔ تو جب ہڈیاں بھربھری ہوتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو مہرے ہوتے ہیں، چونکہ یہ جو کمر ہوتی ہے یہ آپ کا ویٹ بیئرنگ ہوتی ہے، یعنی کہ اس پہ آپ کا سارا وزن اور وجود ہوتا ہے، تو جب یہ کمزور ہو جاتی ہیں تو یہ پچکنے لگ جاتی ہیں، بیٹھنے لگ جاتی ہیں، تو جب یہ بیٹھتی ہیں ان کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی کمر کا پوسچر بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، اس کے لیے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی بھی 60 سال کی بڑی عمر کی خاتون ہو، یا 65 ایئرز عام طور پہ کہتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری پاکستان انڈیا کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کی جو ہڈی آلریڈی پہلے سے ویک ہوتی ہے، تو ہم 60 ایئرس کی ایج پہ ان خواتین کو ہم اسکریننگ کرتے ہیں کہ آسٹیوپروسس ہے یا نہیں، ہم ان کا ڈیکسا اسکین کراتے ہیں، ہم ان کے کیلشیم وغیرہ چیک کرتے ہیں، وائٹامن ڈی چیک کرتے ہیں کہ ہڈیاں کتنی مضبوط ہیں ان کی، اور ہم کوئی نہ کوئی ہڈی مضبوط کرنے کی ان کو ہم دوا دیتے ہیں، جس سے جو ہے یہ جو ایک عمل جو شروع ہوتا ہے آسٹیوپروسس کا وہ ایک جگہ رک جاتا ہے یا بہت سلو ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مہرے پچک گئے یا کمر کی ہڈی پچک گئی، یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ ایک طرح سے اس سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن بالفرض کے بہت سی خواتین ہوتی ہیں وہ آتی ہیں کمر کی ہڈیوں کے مہروں کے فریکچر کے ساتھ، یا جو ہے وہ پچکے ہوئے ہوتے ہیں، تو دیکھیے اس کے لیے اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ نے مزید اس کو خراب ہونے سے بچانا ہے، تو کوئی نہ کوئی ہڈی مضبوط کرنے کی دوا لینی پڑے گی۔ یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں یہ انجیکشن کے فارم میں بھی آتی ہیں اور یہ گولیوں کی شکل میں بھی آتی ہیں، جو کہ بہت کامنلی استعمال بھی کی جاتی ہے، عام طور پہ ان کو سالم نگلنا ہوتا ہے پانی کے ساتھ۔ انجیکشن بھی جو ہوتے ہیں وہ سال میں ایک دفعہ لگتا ہے، اور ظاہر مختلف قسم کے انجیکشنز آتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے ہی دی جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ ان کو غذا میں بہت اچھی چیزیں، یعنی کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ دودھ وغیرہ دہی استعمال کریں، چونکہ آلریڈی ان کو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو کیلشیم کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے، سبزیاں استعمال کرواتے ہیں، پھل فروٹ دیتے ہیں، اور ان کو ایک چیز کی ضرور تلقین کرتے ہیں کہ دیکھیں گرنا منع ہے، جو بھی 60-65 سال کی زائد عمر کی خاتون ہوں تو دیکھیں آسٹیوپروسس تو ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اور نہیں بھی ہوا تو آگے جا کے ضرور ڈیولپ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ورلڈ وائڈ دنیا بھر میں ہوتا ہے، تو اس سے دیکھیں فریکچر سے دیکھیں، ایک تو یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بھی ہڈی مضبوط ہونے کی دوا لیتے ہیں، لیکن دیکھیں گرنا منع ہے، یعنی کہ آپ نے گریں گی تو آپ کی جو ہڈی ہے وہ عام افراد کی ہڈی سے مختلف ہے، وہ کمزور ہے، تو آپ گریں گی فریکچر ہو سکتا ہے، ہلکا سا جو ہے آپ کسی کرسی سے ٹچ کریں گی تو آپ کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، آپ بہت زور سے جو ہے آپ نے جو ہے کوئی بھاری چیز اٹھا لی، آپ کے کمر کے مہرے پچک سکتے ہیں، آپ نے کوئی
ٹیبل کے اوپر اپنے ہاتھوں سے بہت زیادہ زور دے دیا تو آپ کی کلائی کی ہڈی بھی ٹوٹے گی. یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ نے کوشش یہی کرنا ہے کہ آپ ایسی چیزوں سے بچیں. گھر میں ننگے پیر نہ چلیں, کیونکہ عام طور پہ جو کمر کی جو فریکچر یا ہڈی پچکنے کی جو واقعات ہوتے ہیں وہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ خاتون تھیں, وہ چل رہی تھیں زمین کے اوپر, پانی تھا, پھسل گئیں اور ظاہر اس طرح سے وہ آ گئی, اور درد انتہائی شدت کا ہوتا ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے بچ کے رہیں. آخر میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بیماری ہوتی ہے جو ینگ لڑکوں کے اندر زیادہ دیکھی جاتی ہے, لیکن خواتین کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور کسی بھی عمر کے اندر ہوتی ہے. یہ کمر کی سوزشی بیماری ہوتی ہے. اس کے اندر کمر کے جو موہرے ہوتے ہیں, جو جوائنٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر انفلیمیشن ہو جاتی ہے, سوزش ہو جاتی ہے. یہ سوزش عام طور پہ جو ہے صبح کے ٹائم زیادہ محسوس ہوتی ہے, صبح کے ٹائم کمر اکڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے, اور جیسے جیسے دن گزرتا ہے لوگوں کو یا ان لڑکوں کو بہتری محسوس ہونے لگ جاتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ظاہر جسم کے باقی جوڑوں کے اندر, کلائی ہو گئی, گھٹنے ہو گئے, یا آپ کی انگلیاں ہو گئیں, اس کے اندر بھی سوجن اور اکڑن محسوس ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ معدے کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, جلد کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, جیسے سوریسس کی بیماری ہو سکتی ہے. تو یہ ایک سوزشی بیماری ہے. اس کے اندر دیکھیں نمبر 1 چیز تو یہ کہ اس میں ٹریٹمنٹ ہوگی اور زندگی بھر کا علاج ہوتا ہے. اور اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی ظاہر ہم مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں, جیسے کچھ ایکس رے ہو گئے, کچھ ایم آر آئی ہو گئے آپ کے اس خاص جوائنٹس کے. 1-2 ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے ای ایس آر اور سی آر پی, جو سوزش کو شو کرتے ہیں کہ بھی جسم کے اندر سوزش چل رہی ہے. تو یہ ٹیسٹ جب ہوتے ہیں تو ہم ایک ڈائگنوسس تک پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی اس کو یہ کمر کی سوزشی بیماری ہے یا اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس ہے. تو اس کا پراپر پھر علاج شروع ہوتا ہے. علاج لائف لانگ ہوتا ہے. یوزولی اس میں علاج میں ہم نمبر 1 جو چیز ہوتی ہے پین کلر دیتے ہیں. یہ عام پین کلر کی ڈوز میں نہیں دیتے, بلکہ تھوڑی سی ڈوز کی مقدار بڑھا دیتے ہیں, کیونکہ ایسے مریض جو ہیں وہ نارمل ڈوز کے اندر ان کو اثر نہیں ہوتا, بلکہ زیادہ ڈوز کے اندر وہ بہتر محسوس کرتے ہیں. اگر ایسے پیشنٹس جو ہیں وہ پین کلر سے بہتری نہیں محسوس کرتے تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ کافی سارے انجیکشنز بھی آتے ہیں جو ان کو مہینے پہ لگتے ہیں, اور جو ان سے ان کی کمر بھی کافی بہتر رہتی ہے. لیکن اگر اس طرح کی کسی کو بیماری ہے کمر کی سوزشی, جیسے اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس ہے, تو دیکھیں اگر وہ علاج نہیں کرائیں گے تو بہت چانس ہے کہ ان کی کمر 5 سے 10 سال میں جو ہے بالکل ایک دوسرے سے سارے موہرے جڑ جاتے ہیں, چپک جاتے ہیں. ان کی اسپائن جو ہے, یعنی کہ جو ان کی ریڑھ کی ہڈی بالکل اسٹریٹ ہو جاتی ہے, اور ایک عجیب پوسٹر سا بن جاتا ہے. اور ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمزور بھی ہو جاتی ہے, اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے 40-45 سال کی عمر میں ان کی بالکل ہڈی جو ہے وہ ڈیفارم ہو جاتی ہے, بہت سے فریکچر کے ساتھ بھی آتے ہیں. تو اس کا علاج اور پراپر احتیاط کرنا بہت ضروری ہے.